ایک بات یہ ہے کہ جس طرح تعدیہ داری ناجائز ہے تو تعدیہ داری کو دیکھنا جانا اس کو چندہ دینا بھی ناجائز ہے. صحیح بات. نظر پڑ گئی نکل کے جا رہے ہیں راستے سے نماز کو جا رہے ہیں بازار جا رہے ہیں نظر پڑ گئی وہ الگ بات. قصدن دیکھنے کے لیے جانا دیکھنے کے لیے کھڑا ہونا رکنا یہ سب ممنوع ہے اور چندہ دینا بھی ممنوع ہے. آپ بات کہنا چاہیے کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے. کوئی مانے نہ مانے کم از کم ہم اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا. تیسری بات یہ ہے کہ نیاز و فاتحہ وغیرہ کے لیے شربت پلیدے کھچڑے وغیرہ کے لیے غریب لوگوں کو میں نے کئی بار کہا ہے پریشان نہ ہوا کرے. غریب آدمی بات آدمی بہت غریب ہے بڑے بڑے خرچے کرتا ہے 10 دن تک مسلسل فاتحہ دلانا ہے سمجھا کھچڑے کے پتیلے بنانا ہے. ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اسلام کو مزاج کو سمجھو. اسلام میں غریبوں کو تو زکوٰۃ بھی نہیں رکھی گئی صدقہ فطر قربانی بھی نہیں. تو غریب لوگ پریشان نہ ہو اگر کرنا ہی چھوٹا موٹا ایک آدھ بار فاتحہ وغیرہ کر لے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر آپ کچھ پڑھ کے بھی ثواب پہنچائیں گے تو پہنچ جائے گا. اور غریبوں کو فاتحہ چلی اسی لیے تھی. یہ فاتحہ زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے زمانے میں یہ فاتحہ نہیں تھی. صحیح بات یہی ہے کہ شروع بعد میں ہوئی ہے. ان میں ایک مسئلے سے شروع کی گئی تھی کہ اس ذریعے سے مالداروں سے کھانے پینے غریبوں کو پہنچ جائیں گے. اس مسئلے سے شروع ہوئی تھی یہ فاتحہ کہ مالدار کے یہاں 40 میں 20 پہ ہوں گے محتاجوں غریبوں فاقہ کشوں کا فائدہ ہو جائے گا. مالدار کے یہاں پر کھچڑا بنایا غریب کھائیں گے مالدار شربت بنایا غریب کھائیں گے مالدار کے یہاں گوشت پاک کی 11ویں ہوگی غریب کھائیں گے. یہ غریبوں کے فائدے کو شروع ہوئی تھی اس لیے نہیں غریب لوگ پریشان ہو ادھار لے لے کے فاتحہ دلائے. کل ملا کے بار بار میں کہہ چکا ہوں پتہ نہیں میں کب مر جاؤں کہ نیاز و فاتحہ عرس و میلاد جلسے جلوس محفل مجلس ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سنیوں کے مذہب میں صرف مستحب ہیں فرض و واجب شرعن لازم و ضروری نہیں ہیں. کرو تو ثواب ملے گا اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. صاف بات ہے. السلام علیکم.